بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ جیسے کہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ اسلام چاہتا ہے، بلکہ خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی خوش بختی کی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی خوش بختی کی زندگی گزارے، اور جو بھی قانون اسلام کا ہے وہ اسی محور پر ہے۔ اس کا مقصد ہی ہے، اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ کی اس دنیا کی زندگی بھی آسانی خوش بختی سے گزرے، آخرت کی زندگی بھی۔ یعنی صرف اسلام اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی آخرت سنورے، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ اور انہی قوانین میں سے ہے کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے معاشرے میں، کیونکہ انسان کی دو طرح کی زندگی ہے، انڈیویجول زندگی ہے، فرادہ زندگی ہے اس کی، اور اجتماعی زندگی ہے۔ فرادہ زندگی میں ہر آدمی کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے اور کچھ اس کی اجتماعی ایکٹیویٹی، اور اکیلا انسان کچھ نہیں۔ انسان وہ کامیاب ہے کہ جو رابطے میں، کیونکہ اکیلا انسان مکمل نہیں، تنہا انسان مکمل نہیں۔ اس انسان کو خوراک کی ضرورت ہے جو دوسرے افراد سے وہ خرید سکتا ہے۔ اس انسان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے جس میں دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اس انسان کو معاشرے میں لین دین کی ضرورت ہے جس میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ بس اسلام نے ہمیں اجتماعی زندگی کا بھی تصور دیا اور انفرادی زندگی کا بھی تصور دیا کہ آپ نے انفرادی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اجتماعی کس طرح گزارنی ہے۔ اور انہی قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں سے کس طرح رابطے میں رہنا ہے، کس طرح پیار و محبت کو بانٹنا ہے، کس طرح محبت کو پھیلانا ہے آپ نے۔ اور انہی میں سے ایک قانون ہے کہ آپ کے دوست ہونے چاہیے، رفقا ہونے چاہیے، آپ سے پیار کرنے والے ہونے چاہیے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ پیار کریں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، کہ سب سے کمزور آدمی، ضعیف آدمی، ناتوان آدمی وہ ہے کہ جو دوست نہ بنا سکے۔ دوست کب بنتے ہیں؟ جب آپ کے اندر پیار ہو، اخلاق ہو، محبت ہو، لین دین کر سکیں، مشکل میں کسی کے کام آ سکیں، کوئی اچھا بول سکے، تب لوگ دوست بنیں گے۔ اور کمزور وہ آدمی ہے کہ جو دوست نہیں بنا سکتا، بس انسان کے اندر اس کے گڈز ہونے چاہیے کہ دوست بنا سکے۔ اور ایک ملاقات ایسی رہے کہ لوگ دوسری ملاقات کا چاہت کریں۔ خالط الناس مخالطتاً ان متتم بقو علیکم وان عشتم عنو علیکم، کہ لوگوں سے اتنا پیار اور محبت سے رہیں کہ اگر اس دنیا میں رہیں تو لوگ آپ سے ملنے کی چاہت کریں، راستہ تبدیل نہ کریں، آپ کے فون کو اگنور نہ کریں، آپ کے فون کو بلاک نہ کر دیں۔ اتنا پیار و محبت آپ لوگوں میں بانٹیں، اور یہ اصول کے تحت ہوگا، یہ دوسروں کا خیال رکھیں گے تب ہوگا۔ آپ رات کو اگر 1 بجے فون کریں گے تو آئندہ فون آپ کا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ بغیر بتائے ہوئے کسی کے دروازے پر چلے جائیں گے تو وہ دروازہ آپ کے لیے نہیں کھولے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے آپ نہیں آئے اپوائنٹمنٹ پہ، امام بارگاہ میں آپ کے ساتھ وقت طے تھا، وہ جی مہمان آ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے مہمان کیوں آ جاتے ہیں اچانک بغیر فون کیے ہوئے۔ یہ ایرانیوں کی مثال ہے، کہتے ہیں
انسان بدون وقت گرفتن فقط بے حمام میں رہے. صرف ٹائلٹ جو ہے ایسی جگہ ہے ایرانی کہتے ہیں کہ جہاں آپ بغیر وقت لیے ہوئے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں بھی نہ جائیں. جی لوگوں نے اس کو بھی تنظیم کیا ہوا ہے, اس کو بھی سیٹ کیا ہوا ہے. جی لہذا نہ کسی کے پاس بغیر اپوائنٹمنٹ کے جائیں اور نہ کسی کو آنے دیں کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے آ گئے جی کہ دروازہ کٹکھٹایا جی اندر انٹر ہو گئے. وہ بیچارہ مشغول ہوگا, 100 انتظامات ہوں گے, 100 معاملات ہو سکتے ہیں, فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے. بس کچھ ایسے قانون ہیں جن کی وجہ سے دوست و احباب میں اضافہ ہوتا ہے. وہ قانون اپنائیں گے دوست و احباب میں اضافہ ہوگا. اپنے میری طرف توجہ کریں جی, ان کو کام کرنے دیں, اپنا صلوات پڑھیں. امام فرماتے ہیں سب سے کمزور آدمی ہے جو دوست نہ بنا سکے. وہ عاجز منہ, اور اس سے بھی زیادہ کمزور ہے من ضائع ظفر بہی منہم, جو بنے بنائے دوست ضائع کرتے. جی کئی لوگوں سے ملتے ہیں جی, وہ میرا پرانا دوست تھا, اب دوستی ختم ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا وعدہ خلاف ہے. میرا دوست تھا جی, کیا کہتے ہیں اصطلاح استعمال ہوتی ہے یار غار. جی میرا یار غار تھا. اہل سنت پہ استعمال ہوتی ہے, ہمارا تو نہیں ہوتی نا, ہمارا تو کسی کو یار غار ہم مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو یار غار الٹی کا صاحب ہونا چاہیے کہ وہ تو برعکس آپ ایسا دوست جو کو وفا نہ کرے وہ یار غار ہے. جی یار غار تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ رہے. وہ یار غار جو جس کی وہ مثال دیتے ہیں تو وہ یار غار نہیں تھا اس طرح کا. جی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا یار غار تھا, لیکن جھوٹ بہت بولتا ہے اس لیے میں نے دوستی ترک کر دی. فلاں آدمی میرا یار غار تھا. بلوف بہت, کیا کہتے ہیں بلوف کہتے ہیں جی, جو زیادہ آدمی باتیں کرے ایکسٹرا. جی بلوف کہتے ہیں اس کا نا, جی بلف 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 جی بلف مارتا ہے, فارسی میں کہتے ہیں لاف. وہ کیا کہتے ہیں, وہ فارسی میں ایک اور بھی کہتے ہیں لفظ اپنے انسان کی بغل میں ہندوانہ رکھتا ہے. جی وہ جس طرح کہا جاتا ہے جی وہ ٹوپی پہناتا ہے. جی اس لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دی. لہذا انسان کوشش کرے کہ جو دوست بنے ہوئے ہیں نا ان کو نبھائے. دوست کس طرح ہونا چاہیے, مثال دیتا ہوں آخر. حبیب ابن مظاہر دوست ہے جی. اس مشکل وقت میں امام نے کسی کو یاد کیا ہے نا, حبیب ابن مظاہر. حالانکہ اس مشکل وقت میں دوست یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے, دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور ایک آدمی کے آنے سے کوئی جنگ کا پڑلا تبدیل نہیں ہونا. ایک آدمی کے آنے سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی, لیکن کیونکہ دوست ہے نہیں چاہتے امام حسین کہ دوست دور رہے مجھ سے. اس کے لیے بلایا, اپنے لیے نہیں بلایا. اس قسم کے دوست ہونے چاہیے کہ پیغمبر اعظم گزر رہے ہیں, حبیب ابن مظاہر تھے, رک گئے ہیں اس کے لیے, اٹھا کر سینے سے لگایا. بچہ ہے حبیب ابن مظاہر. کہا رسول اللہ بچہ کیا؟ کہا نہیں, یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو کہ حسین میرا چلتا تھا, یہ اس کی پاؤں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا. اس قسم کا دوست جو ہے وہ ہونا چاہیے. بس دوست کے لیے معیار کیا فرمایا اہل بیت نے, ایاک و مصادق الاحمق, کہ احمق آدمی کی دوستی سے بچیں. کیا ہے, یرید ینفق یضرک, تجھے فائدہ پہنچانے کی نیت رکھتا ہے لیکن نقصان پہنچاتا ہے. ایاک و مصادق الفاسق و فاجر, فاسق فاجر آدمی کی دوستی سے بچیں. انہ کا سیراب, یہ سیراب کی طرح ہے. یبعد لک القریب یقربک لک البعید, کہ تمہارے لیے دور کی چیزیں قریب کر کے دکھاتا ہے, ریالٹی نہیں بتاتا تمہیں, اور قریب کی چیزیں دور کر کے دکھاتا. یہ اہل بیت کی سیرت رہی ہے. حتیٰ مشکل ترین وقت میں بھی اپنے ساتھیوں کو کے سامنے سچویشن کلیئر کی ہے امام حسین نے یا اہل بیت نے, کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے, یہ معاملہ ہے, اتنی فوج مقابلے کی ہے, اتنا ہم لڑ سکیں گے, اتنے ہمارے پاس ہتھیار ہیں, جس نے رہنا رہ جائے, جس نے چلا جانا چلا جائے. اور یہ جو ہے نا دھوکہ, فراڈ یا سبز باغ دکھانا, یہ عارضی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چلتا.
کسی ایک زمانے تک چل سکتا ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوست بنانے میں پہلے دوست ضروری ہے، اور پھر ہر کسی کو دوست نہ بنائیں۔ اور دوستی میں سب سے بہترین معیار اہل بیت علیہ السلام۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ آپ کا حقیقی دوست ہو سکتا ہے، جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے وہ آپ کا حقیقی دوست ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یقین سے کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ کا دوست، کیونکہ دنیا کی دوستی ہے نا، وہ مطلب پرستی ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ڈیل ہے۔ لیکن جو اہل بیت کی بنیاد پر ہوگی، اہل بیت کو آپ معیار قرار دیں گے، کیا ہے وہ پائیدار دوستی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان بغیر دوست کے تنہا ہے، کچھ نہیں ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے۔ اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دوست کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوست بھی دو طرح کے ہیں، ایک عام دوست ہے، نارمل دوست ہے، ایک جو ہے گہرا دوست ہے، جس کے سامنے آپ اپنے دل کے راز آپ بیان کر سکتے ہیں، جس کے سامنے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، جس کو آپ امین سمجھ سکتے ہیں، امانت دار سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں ہر آدمی کو آپ اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتے، ہر آدمی کو اپنا راز نہیں بتا سکتے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا جو رازدار ہے وہ عقل مند ہو۔ صدر العاقل صندوق سر رہے، عقل وہ آدمی ہے، عقل مند آدمی، اس کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ بس اسلام نے جہاں مختلف تعلیمات آپ کو بتائی ہیں، عبادت کا بتایا ہے، نماز کا بتایا ہے، روزے کا آپ کو آرڈر دیا ہے، حج کے بارے میں حکم دیا ہے، عقائد آپ کے سامنے واضح کیے ہیں، وہیں پر اجتماع میں رہنے کے اصول بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست کے انتخاب سے متعلق آپ کو اصول بتایا۔ بسم اللہ الرحمن